وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مومن اور کافر میں جو بنیادی چیزیں ہیں تقسیم کی اور فرق کی، ان میں کافر کی ٹوٹل کوشش، کاوش، سٹرگل، محنت دنیا کے لیے ہوتی ہے، اور مومن کی تمام تر کاوشیں، کوششیں، محنت وہ آخرت کے لیے ہوتی ہیں. آخرت اسی لیے چھپی ہے، اوجل ہے، اور اس پر ایمان لانے کا نام ہی اصل میں ایمان ہے. وہ دل بڑا ہے، وہ فیصلہ کن ہے، اور وہ زندگی نا ختم ہونے والی زندگی ہے. اللہ نے تمام تر زندگی کے معاملات کا دار و مدار اسی دن پہ رکھ دیا ہے. مومن اسی لیے ہر لمحہ، ہر لحظہ کوشش کرتا ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، اور وہ آخرت کے وجہ سے لوگوں سے پیار، محبت، حقوق اللہ کی پاسداری، نماز، روزہ اور ان چیزوں کا وہ کثرت سے اہتمام کرتا ہے. جس کے دل سے، سوچ سے آخرت کی کامیابی کا راز یا مقصد اٹھ جائے، پھر وہ مومن نہیں رہتا، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے. ایمان آخرت وہ نہایت ضروری ہے اس دن، کیونکہ وہ فیصلے کا دن ہے. کس نے کیا کیا، وہ فیصلے کا دن ہے. اللہ نے جو کرم فرمایا انسان پر وہ یہ کہ جملہ مخلوقات کو آزاد چھوڑا، لیکن مومن کے لیے، انسان کے لیے، بندے کے لیے اللہ نے دونوں چیزیں اس کی طبیعت میں رکھنے کے باوجود، یعنی تقویٰ کی طاقت اور فسق و فجور کی
قوت رکھنے کے باوجود اللہ نے اس کو آزاد نہیں چھوڑا. اس کے لیے 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء کرام کا ہدایت کے طور پر اللہ نے ان کو کائنات میں جلوہ گر فرمایا کہ وہ لوگوں کو راہ راست پر لائیں. انسان کی طبیعت میں بھول ہے، جلدی ہے، خطا ہے، نسیان ہے، تو وہ انبیاء اس کو آخرت کا، یوم حشر کا، پروردگار کے قرب کا، وہ کامیابی کا، یاد دہانی کا اہتمام کر کے ان کو راہ راست پہ لائیں. پھر انسان کی طبیعت میں یہ چیز ہے کہ وہ فالو کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے. بچہ والدین کو، شاگرد اساتذہ کو، مرید پیر کو، کارکن لیڈر کو، وہ دیکھتا ہے، اس کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے، وہ اس پہ عمل کرتا ہے. اسی لیے انبیاء کی زندگی اللہ نے ایسی پاکیزہ بنائی ہے کہ امت اس کو دیکھے، خیر اور برکات حاصل کرے. لیکن امت میں پھر وہ خیر اور برکات لینے کی جو ایک سعادت تھی، اس سے بھی کچھ بد نصیب یوں محروم رہے کہ یہ ہماری طرح ہے، یہ بھی کھاتا ہے، یہ بھی پیتا ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہیں. مقصد یہ نہ تھا، مقصد تو تھا کہ ان کی پاک حیات سے آپ اپنی کامیابی کے وہ مقدس اصول حاصل کریں جو آپ کے لیے برکت ہے. وہ یہ نہ دیکھیں کہ ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتا ہے. یہ کمینہ پن ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے ویسے کھانا ہے جیسے وہ کھا کے دکھا رہے ہیں. ان کی شادیاں ہیں تو ہماری بھی شادیاں ہیں. یہ بدبختی کا اظہار کرنے کی بجائے یہ کہو کہ انہوں نے شادیاں کر کے جیسے حسن اخلاق اور معاملات کو پاکیزہ بنا کے ہماری تربیت کی، ہم نے ویسے کرنا ہے. وہ غسل کرتے گئے، وہ وضو فرماتے گئے، وہ آرام فرماتے گئے، وہ چلتے گئے، وہ پھرتے گئے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح ہو گئے، ہم ان کی طرح ہو گئے. خدا کے بندو، آپ نے ان کو دیکھنا ہے اور وہ انوار اور وہ برکات ان سے لینی ہے. لیکن بہرحال سستی، کاہلی، تعصب، حسد، اناد یا جہالت کی وجہ سے جس قدر بھی امت پر یہ زنگ چڑھا، اللہ اس سے ہمیں سبق سیکھ کر ہمیں اس زنگ آلود فکر کی طرف جانے کی بجائے اس انوار و تجلیات والی شاہراہ پہ گامزن فرمائے جو نبوت و رسالت سے برکتوں کا اور رحمتوں کا فیض لینے والی ہو. تو یہ ایک تصور گئے کامیابی آخرت پر ہے. لیکن ظاہر گئے اللہ نے اس دن فیصلہ فرمانا ہے. حتیٰ کہ سینگ والی بکری بھی جس نے دوسری کو سینگ مارا، اس کا بھی اس کے لیے حساب موجود ہے. جو کسی کو اونچا بولا، جس نے کسی کو دبوچا، جس کسی نے حق مارا، جس کسی نے ظلم کیا، جس کسی نے حسد کیا، جس کسی نے تعصب کیا، ان سارے کے سارے معاملات کا دار و مدار ہے. ہمارے ہاں امت محمدی میں بدقسمتی سے یہ تصور تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. ہم خود فیصلہ کریں، ابھی سے فیصلہ ہو جائے، اس کا ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے، ہماری زندگی بہتر ہو جائے. تو یہ مومن کا وتیرہ نہیں ہے. مومن یہ چاہتا ہے کہ یہ زندگی میں خیر بانٹے، برکت بانٹے، شفقت بانٹے اور آخرت بھی وہ رب کی بارگاہ سے حاصل کرے، کیونکہ اس میں ختم ہونے والی زندگی ہے ہی نہیں. یہ 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال میں آخر ختم ہو جاتی ہے. وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو اس تصور میں سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ یہ تصور کریں گے کہ جن جن چیزوں پہ ہمیں فخر، ناز، سہارا ہے وہ کون سی ہے. مثلا مال ہے، مال ختم ہو جاتا ہے. طاقت ہے، طاقت بڑھاپے میں ہاتھ میں لاٹھی لے کر خمیدہ کمر بزرگوں کو دیکھو. میری دولت ہے تو کبھی بھوک سے بلکتے ہوئے غریبوں کو دیکھو. میرا اقتدار ہے تو کبھی وہ مظلوم طبقے کو دیکھو کہ جن کے خون کو ندیوں میں بہایا گیا اور لوگ اپنی طاقت و قوت پہ فرعونیت کے لہجے میں وہ اس میں مست و بے خود تھے.
یہ ہر چیز ختم ہونے والی. میری اولاد پہ ناز کرنے والوں، وہ دن ہمیں یاد کرنا ہے جب بچہ خود قبر میں دفن کر کے تو جلدی واپس آنے کی کوشش کرے گا کہ لوگ فاتحہ کے لیے موجود ہیں، جلدی اٹھاؤ جلدی اٹھاؤ، میت کو جلدی اٹھاؤ. وہ لمحہ دیکھیں وہ کون سی چیز ہے. آخر دیکھو نا، مومن کی کیونکہ منزل ہے نا، آپ دور کا سفر کریں تو آپ کوشش کرتے ہیں وہاں کون ہے، اس کا رابطہ ڈھونڈتے ہیں، تعلق اس سے مضبوط کرتے ہیں. کوئی ہو جو مجھے رسیو کرے، کوئی ہو جو اس دنیا میں میرے ساتھ بات چیت کرے، میں اکیلا ہوں. یعنی آپ دوسرے شہر کا، دوسرے ملک کا سفر کریں تو آپ کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے ہیں، اس کے بغیر نہیں. تو مومن جب یہ دیکھتا ہے کہ اندھیرا ہے، بچے تھے بچوں نے چھوڑ دیا، دولت تھی دولت ختم ہو گئی، آپ کے وجود پہ قیمتی لباس بھی جب غسل دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ آپ کا قیمتی لباس جو بدن پہ تھا وہ آپ کا بیٹا نہیں پہنتا. وہ کہتے ہیں غسل کرنے والے کو دے دو. شام کو آپ کی قبر پر رات کے 12 1 بجے 11 بجے 10 بجے نہیں جاتا، وہ ڈرتا ہے. تو گویا آپ کے کمرے سے، آپ کا اگر الگ کمرہ ہے تو اس کمرے میں بھی وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمیں بابا کی روح ملتی ہے، ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں. یہ ہے ٹوٹل اوقات. تو مومن پھر کیا کرتا ہے؟ مومن ہو، بے ایمان نہ ہو، منافق نہ ہو، پھر وہ کہتا ہے کہ وہاں کوئی تو ہوگا جس کا مجھے سہارا چاہیے، کوئی ایسا ہے. وہ پوچھتا ہے، آپ دوستوں سے پوچھتے ہیں، مختلف دوستوں سے، یار میں لندن جا رہا ہوں، امریکہ جا رہا ہوں، یورپ جا رہا ہوں، کوئی ہے نا آپ کا ملنے والا، اس کا نمبر دے دیں، اس کا رابطہ دے دیں. تو مومن کوشش کرتا ہے کون ہوگا وہاں، کون ہوگا وہاں، بابے یہاں، چاچے یہاں، بچے یہاں، مال یہاں، دولت یہاں، اقتدار یہاں، بنگلہ یہاں، کون ہوگا وہاں. تو کتنا خوش نصیب ہے وہ مومن جس کو یہ پتہ ہے کہ ہے وہاں ہے الحمدللہ. جس کا نہیں ہے اس کے ساتھ ہماری بحث تھوڑی ہے، ہماری اس سے کوئی تھوڑی لڑائی، اپنا اپنا نصیب ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ وہاں کوئی ہے، اور جو ہے وہ الحمدللہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے کائنات عالم میں بھیجا ہی مالک بنا کے ہے. اب جب وہ ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس سے تعلق کیسا ہے، اس سے تعلق کیسا ہے، کتنا تعلق ہم نے جوڑا، اس کے ساتھ کتنا تعلق جوڑا، اور اس کی وجہ سے کس کس سے تعلق توڑا، کس کس سے تعلق جوڑا، یہ پتا ہوگا. جن پہ آپ کو ناز ہے، مجھے فخر ہے، کوئی بھی نہیں جائے گا وہاں. اور جو وہاں ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان سے کتنا تعلق رکھتے ہیں. بس ہماری یہ خواہش ہے، تمنا ہے، اس منبر کی، محراب کی، دین کی، تبلیغ کی، تحقیق کی یہی خواہش ہے کہ آپ ان سے تعلق جتنا مضبوط کر سکتے ہو کرو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب میرا کام ہو تو بھول جاؤں اور جب مجھے مشکل ہو تو وہاں تعلق جوڑ لو. نہیں، آج لے ان کی پناہ، بس آج مدد مانگ ان سے. میری باتوں میں، میری تبلیغ میں، میری سیاست میں، میرے بزنس میں، میرے تجارت میں وہ کتنے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. وہاں کوئی بھی رعایت نہیں ہے، وہاں کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، وہاں کا معاملہ بہت مشکل ہے. وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوگا، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوگا، وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بس وہ جو کرنے والے ہیں اور وہ جہاں وہاں ہوں گے، ان سے جس کی بنی ہوئی ہے وہ موج میں ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا ہے وہاں کیسا عالم ہوگا. فرمایا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ کسی کی بات خبر اخبار میں چلے، سائنس بتا دے، ٹیکنالوجی بتا دے کرونا آ گیا انتظام کر لو، خبر بتائے ٹیلی ویژن چینل ایسا ہوا اہتمام کر لو، فلاں ماحول میں مشکل ہے ایسا انتظام کرو، جانے والے ہو سفر کرنے والے ہو رش گئے، مری کی سڑکیں بند ہیں، وہاں ماحول خراب ہے، اس پہ یقین، چینل کی خبر پہ یقین، اخبار کی بات پہ یقین۔ لیکن کبھی سوچا ہم نے کہ قرآن ہماری کتنی تیاری کروانا چاہتا ہے، وہ سفر، وہ جگہ، وہ ایریا، وہ علاقہ کتنا مشکل ہے۔ مومن ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، وہ گھڑی ایسی گئے، وہ لمحہ ایسا گئے، اماں بابا چاچا رشتہ دار مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، وہاں عالم کیا گئے، قرآن کہتا گئے۔ پھر پوچھا جائے گا، نیک متقی جنتی پوچھیں گے، اب بزنس و تجارت پہ تمام تر قوتیں، تمام تر طاقتیں، صلاحیتیں صرف کر دی ہیں ہم نے، آخرت مولویوں کی بات، کتنی انویسٹمنٹ ہے یہ کفر کی کہ اس نے آپ کا بڑا یقین اور بڑی کامیابی کو بڑے سادہ انداز میں اپنی چلاکی اور ڈھٹائی سے اس کو مولوی سے جوڑ کر محراب و منبر کو کمزور کر کے کہا یہ کون سی بات ہے؟ یعنی آپ حق کی بات کریں تو سننے والا اس کو مذاق کے طور پہ کیسے لیتا ہے؟ یہ ہے ڈھٹائی، یہ ہے ڈھیٹ پن۔ دنیا کی دولت و اقتدار کے نشے میں ہم کتنے مست و بے خود ہیں، کتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ یہ آخرت کو چھوڑو جی، یہ قیامت چھڈو جی، کیا مزاج ہے؟ یعنی آپ اگر کسی کے حق کی بات کریں، جائز بات کریں، چھوڑو جناب۔ ہم نے اس ڈھٹائی کے ساتھ لوگوں میں کھڑے ہوئے اپنے دوستوں اور اپنی پارٹی اور لیڈروں کے حق میں اتنا آگے نکلے کہ حق بھول گیا۔ پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہو، اگر کوئی عالم بات کرے تو خواجہ آصف صاحب بھی بکواس کرتے ہیں، اس کو کسی فاتحہ پہ لگا دو۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، یعنی کمینہ پن دیکھو، ابھی تمہیں 2.5 دن ہوئے اقتدار میں آئے ہوئے، فرعون بننے والوں پچھلوں کو دیکھو، پچھلوں کو ذلیل ہوتے دیکھو، اور تمہاری ان کی تو 4 سال کے بعد ذلت آئی ہے اور تم شام میں ذلیل ہو گئے ہو۔ سوچو خدا رہا، سوچو ہوش کے ناخن لو۔ یعنی کیسا اقتدار کا نشہ ہے، آپ کسی کی حق کی بات کریں تو یہ گئے وہ گئے ایسا گئے۔ لیکن میرے نبی کے پیارے غلاموں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنی طاقت و قوت پہ ناز کرنے والوں، جنتی پوچھیں گے تو آنو کی بنیا، آپ کو کیا بنا؟ تو وہ کہیں گے مجرم، کہیں گے بس پتہ نہیں ہے کیا بنا۔ ایک بات ہے، وہ کہیں گے یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کون سا جرم کیا ہو مجرموں کہ تم سیدھے جہنم میں چلے گئے؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، لوگ نماز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے بزنس و تجارت میں مست ہوتے۔ یہ کوئی دن تھے عمرے پہ جانے والے؟ یہ کوئی دن تھے؟ واہ میرے لیڈروں واہ، یعنی تم تو ان لمیٹڈ کمینے ہو یار۔ وہ یہاں کھڑے ہونے کے دن تھے کہ عمرے پہ جانے کے دن تھے؟ واہ کیا مزاج ہے۔
یعنی مذہب ہی بن گیا۔ جب قوم کمینی ہوگی لیڈروں کی موجیں ہوں گی، چور ڈاکو اچکے بدماش، پھر ان کے نعرے لگیں گے۔ ناراض تو نہیں ہو بھی جاؤ تے ٹینشن، میں اس پارٹی دا جڑی پارٹی دی چس قیامت نو آئے گی۔ اللہ کی قسم ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی مرے کوئی آئے کوئی جائے، نہ جانے والوں کا دکھ نہ آنے والوں کی خوشی۔ ہمیں تو خوشی اس دن ہوگی جانے والے یا آنے والے بندے دے پتر بن کے مصطفیٰ دی عزت دا جھنڈا اٹھاؤں گے۔ قرآن کہتا ہے پوچھا جائے گا ہاں بھائی کیوں بھٹک رہے ہو، جہنم میں ذلیل ہو رہے ہیں؟ وہ کہیں گے وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکوں کو دیکھ کر ہم پریشان نہیں ہوتے تھے۔ قوم بھوک سے مر رہی ہے، چولستان میں پانی کا قحط، جانوروں کو مار گیا، بندے مر گئے۔ کس نے پاکستان کے پانی کا سودا کیا یہ بتانا پڑے گا، کس نے پاکستان کی غیرت کا سودا کیا یہ بتانا پڑے گا۔ انڈیا ڈیم بناتا رہا، ہم لڑتے رہے، وہ دریا بند کرتا رہا، ہم لڑتے رہے، ہم کہتے رہے سندھ کا پانی کم ہو گیا، پنجاب کا حق مارا گیا، بلوچستان گیس ہونے کے باوجود اجڑ گیا، کیونکہ ہم شاید سمجھ ہی نہیں سکے کہ ہم کن شعبدہ بازوں کے پیچھے ڈگڈگو کی آواز سن کر ان کے پیچھے جا رہے گئے۔ میرے نبی کے غلاموں ان کے لیے نہ جاؤ جو غریبوں کے نام پر لڑتے لڑتے 10-10 کروڑ کی گھڑیاں ان کے ہاتھوں میں پہنائی گئیں اور بچے باہر کی دنیا میں سیٹل ہو گئے۔ اگر آپ لڑنا چاہتے ہو، مرنا چاہتے ہو، تو پھر ان لیڈروں کے لیے نہ لڑو، اللہ کی قسم ہے محمد کے دین کے لیے لڑو، رسول اللہ کی عزت کے لیے لڑو۔ ناراض تو نہیں لڑو حضور کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں حضور کے لیے لڑنے والے، کتنے ہیں؟ یہ مولویوں کی بات، اور مولویوں کی نہیں ہے، اور قبر مولویوں کی نہیں، آپ کی قبر میں آپ نے جانا ہے، میری قبر میں میں نے جانا ہے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں وہ کہیں گے ہم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وہاں دیکھو بھوکوں کو کتنا کھانا ملتا ہے، اور پروٹوکول والے کو، بدماش کو، گھٹیا کو کتنا پروٹوکول ملتا ہے۔ کس دنیا میں فقیری کا راج ہے اور کون سی دنیا میں امیری کا راج ہے، یہ تو خود دیکھنا پڑے گا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ہرزہ سرائی غلاظت بکنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہے۔ دنیا کے شغل میلے میں ہم یوں مست ہوئے کہ پتہ بھی نہ رہا، مزاج یہ گئے، نہ تو کان اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، کسی نے کہا اذان بج رہا ہے تو کوئی کہہ رہا تھا آپ چپ رہو، مجھے بکواس کرنے کی عادت ہے، مجھے بکنے دو۔ ناراض ہو آپ چپ رہو، میں بک بک کر رہا ہوں، اذان آواز آ رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ خدا کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ چلتے ہوئے تو سوچ لو آپ کن کے ساتھ چل رہے ہو۔ چلنا چاہتے ہو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو جب بھی کھڑے ہوئے حضور کی عزت کے لیے۔ نورانی بھی تو اسی دنیا کا بندہ تھا، نیازی بھی تو اسی دنیا کا بندہ تھا۔ اللہ کی قسم ہے وہ بگلے بنا کے نہیں گئے، پارٹیاں کمزور ہوتی گئی، دفتر نہ بن سکا، لیکن وہ کفن سفید لے کر نبی کے دربار میں سرخ رو ہو کے گئے۔ خادم حسین بھی تو اسی دنیا کا بندہ تھا، نبی کے دربار میں سرخ رو ہو کے گئے۔ اس لیے بات جہاں بھی جاؤ اپنا موقف سناؤ، چپ کر کے پیچھے نہ چلو، ان کی خرافات کا حصہ نہ بنو۔ جس کی بھی خرافات ہوتی ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، پیتے ہو پیپے ہو نونے ہو،
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ آخرت کے دن کو جھٹلا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا قبر میں پوچھا جائے گا من ربک ما دینک من نبیک، تیرا ستیہ ناس ہوئے، جواب کی بنا رہے ہیں؟ ہم کہیں گے پارٹی کے ساتھ تھے، لیڈر کے، خدا کے لیے دین کی توحید۔ شب دعا تھی، مولانا طارق جمیل کیا ماشاءاللہ جلوہ گر تھے، مولانا نور الحق قادری جلوہ گر تھے۔ دنیا میں نے بڑے بڑے گنگے شیطان دیکھے پر یہ دو ماشاءاللہ بڑے ابھی تک تو ٹاپ پہ ہیں۔ اور ایک گویہ اداکار بھونک رہا تھا عمران خان کی موجودگی میں، میرے الفاظ سخت ہے تو میں پھر دہراتا ہوں، وہ کتا بکواس کر رہا تھا لیلۃ القدر نہ ملے تو کوئی بات نہیں، عمران خان صاحب کی صحبت مل گئی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ہزاروں لیلۃ القدر۔ خدا، طارق جمیل صاحب چپ تھے، آپ کے لیے آپ نرم گوشہ رکھتے ہوں گے، لیکن مجھے بھی سمجھاؤ کہ میں بھی کچھ تھوڑا سا بغیرت تو بن جاؤں، مجھے بھی کوئی دے دو کوئی دوائی۔ وہ چپ تھے، سمجھایا نہیں کہ تو اداکار ہے، تو کیا بک رہا ہے، یعنی لیلۃ القدر کی اہمیت کیا نہیں پتا؟ ہمارے لیے لیلۃ القدر یہ کہ لیڈر مل جائے، اور دوسرا کہہ رہا ہے سنو، چلو کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، سینکڑوں کا اجتماع تو تھا، ہم سے پوچھا جائے گا من ربک ما دینک، ہم کہیں گے پارٹی میں تھے، لیڈر کے ساتھ تھے، پیسہ لگائے خدا کے لیے۔ اب دین کو یوں استعمال کرو گے؟ بندے دے پتر بن جاؤ، ہر مولوی نور الحق اور طارق جمیل نہیں بن سکتا، کچھ ہماری طرح ایسے بھی ہیں جو منبر کے تقاضوں کو سمجھ کر روکھی سوکھی کھاتے ہیں مگر بغیرت نہیں بن سکتے۔ اولی اولی بولو، یہ بھی یاد رکھو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے لیے نرم ہیں، وہ کوئی اور ہوگا۔ ڈونگا باغ کا منبر اور نمازی اس بات کے گواہ ہیں، اس منبر پہ الحمدللہ ہم نے جب رعایت کی تو اللہ ہمیں موت دے دے۔ اولی بولو، ہم کہہ رہے گئے ہیں وہ مفتاح اسماعیل کی بکواس ہو یا خواجہ آصف کا گھٹیے الفاظ ہو، ہم نے برابر تولا۔ انہوں نے پیٹے بن کے نہیں، محمد کے غلام بن کے بولو۔ ہم کہتے ہیں جو غلط ہے وہ، جس کا چہرہ سوجا ہے اللہ کرے اپنے لیڈر کے ساتھ مرے، باقی تو بولو۔ اب قرآن کہتا ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کے دن کو جھٹلا رہے تھے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، وہ اس پر پختہ ہو چکے تھے، وہ سمجھتے تھے شاید سب کچھ یہی ہے، حتیٰ کہ ان کے دل پر یوں زنگ بیٹھا، اسی کو وہ ہر چیز سمجھنے لگے۔ فرمایا پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ سنو پارٹیوں، لیڈروں، جماعتوں، تنظیموں کے لیے مرنے والوں، قرآن کہتا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی کسی کی شفاعت، پیر صاحب، لیڈر صاحب، علامہ صاحب، فلانا صاحب، ڈینگڑا، کوئی شفاعت نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وہ بڑوں کی باتیں تو سنتا تھا، غریبوں پہ کان نہیں دھرتا تھا، یتیم روتے رہے، غریب ملکتے رہے، چھوٹے روتے رہے، بڑے چیختے رہے، اس کے کانوں پہ جو تک نہ رینگی۔ ائمہ پکڑے گئے، خطبہ گرفتار ہوئے، گھروں میں چادر چار دیواری کے تقدس پامال کیے گئے، تو ان کے کانوں میں جو تک نہ رینگی وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ پھر قرآن کہتا ہے وہ ان سے دور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وہ جب کھڑے ہوئے تو بھنگڑا بازوں کے ساتھ، وہ لڑائی والوں کے
کے ساتھ وہ گانے باجے والوں کے ساتھ کھڑے تھے، خرافات اگلنے والے تھے، انکار کرنے پہ آئے تو وہ انہوں نے کیا کیا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں بس آخرت کو چھوڑو، تم یہاں کی بات کرو، ملا کو چھوڑو یہاں کی بات کرو، قبر حشر کو چھوڑو تم یہاں کی بات کرو۔ حتیٰ اتانا الیقین، پھر اس پہ پورا کا پورا انہوں نے اطمینان اور یقین کر لیا کہ سب کچھ یہی ہے۔ ان کے ساتھ قیامت کو یہ ہوگا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، فرمایا ان کا کچھ حصہ نہیں ہوگا، نہ کوئی صوفی کچھ کر سکے گا، نہ کوئی صالح ان کے لیے کر سکے گا، کیونکہ ان کی شفاعت ان گندوں کے لیے ہے ہی نہیں، ان کی شفاعت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل میں سست تھے مگر انہیں یقین تھا کہ وہاں بھی کوئی ہوگا۔ اسی لیے تو ان کے کانوں میں یہ آوازیں پہنچ رہی تھی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج ذرا ذوق کے ساتھ پڑھ لیں، آج لے ان کی پناہ، آج قرآن کہتا ہے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، فرمایا حالت کیا گئے وہ اس نصیحت سے، یہ کون کہہ رہے ہو چھڈو ملا کی بات چھوڑو، اس کی بات چھوڑو، حالانکہ وہ یہ سن رہے تھے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، یہ محراب و منبر اپنی بات نہیں کر رہا، ہر مولوی ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والا نہیں ہوتا، اور کچھ یہاں ایسے بھگوتے ہیں جو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، اچھا قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے، قرآن کہتا ہے کأنہم حمر مستنفرہ، واہ، اب یہ آیت سن کے جو سکیچ آپ کے دل میں بیٹھے پھر ترجمہ سن لینا۔ قرآن کہتا ہے یہ کون ہے؟ یہ جنگلی گدھے، سپیڈ سے دوڑنے والے جنگل کے گدھے، جنگل کے گدھے بھاگ کیسے رہے گئے؟ شیر سے بھاگ رہے ہیں۔ اب جو آپ کو تصور بیٹھے وہ لاہور سے رحمت للعالمین مسجد سے آج پوچھا جاتا ہے، ایک لیڈر پریس کانفرنس کرتے ہیں سیالکوٹ میں، پوچھا جاتا ہے کل جو آپ سڑکوں کو لال کر رہے تھے، کہتے نہیں ہم نے نہیں کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور بغیر تو اتنی جلدی بھول گئے ہو، ناراض نہ ہونا، لیڈروں کے لیے ناراض نہ ہوا کرو، اتنی جلدی بھول گئے ہو، مسجدوں کے تقدس کو پامال کرنے والوں بھول گئے ہو، ہم نہیں تھے۔ اس نے کہا جی میں نے جن کا پوچھا، کہنے لگا اچھا ان کا پوچھا تو پھر تیری اخبار کیڑی ہے، مطلب ہے کہ ابا جی کو پتہ چل جائے کہ تو کون ہے، ابا جی کون ہے؟ جس کو تم نے آسیہ کو بہن بنا کے پیش کیا تمہارا وہ بابا ہے۔ یاد رکھو امریکہ کی بات نواز شریف شہباز کرے یا فرانس کی بات عمران خان کرے، ذرا دل تھام کے سن لو، ہیں دونوں بے غیرت، ذرا چہرے دیکھو، بس تھوڑا پچایا کرو، بات کبھی بھی ناراض نہ ہوا کرو، اپنی پارٹی کے لیے ناراض نہ ہوا کرو، قبر میں پارٹیوں نے نہیں آنا، ہولی ہولی بولو۔ اس لیے ہم بھی ساتھ ہوتے، میاں عبد الرحمن صاحب ہم بھی ساتھ ہوتے، لیکن تب ساتھ ہوتے جب آسیہ ملونہ کی بات ہوتی تو فرانس کے تم بیٹے بن رہے تھے۔ کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا تھا آسیہ نے کہ وہ آپ کی آسیہ کو پروٹوکول دے رہے تھے اور تم انگریزی بغیر پرچیوں کے کہہ رہے تھے دیکھنا میری بہن کیسے آتی ہے،
ہر چیز بھول جائے گی. کمینے یہ تیری کمینگی میں حضور کے دربار میں بتاؤں گا. اور میرا نبی جانتا ہے اگر تیرا کوئی ہے تو پھر ہمارا بھی کوئی ہے. غازی ممتاز کو تختہ دار پہ لٹکانے والوں، آسیہ کو بین بنانے والوں، کم از کم ہم مر جائیں گے دل میں تمہارے لیے نرمی نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہماری دنیا تم سے نہیں ہے، ان سے ہے جن کے لیے کہا گیا آج لے ان کی ان سے آج لے ان کی پناہ، آج ان سے آج لے ان کی پناہ، آج سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر. کچھ تو جواب دو گے، کچھ تو بتاؤ گے. زندگی تو بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے، ان کا بھی اقتدار ختم ہوا، تمہارا بھی آنے والوں کا تو ویسے ہی ختم ہے، کیونکہ تم آؤ گے جاؤ گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. قوم بیچاری سیدھی سادھی ہے، وہ کبھی شوگر پہ خوش ہوتی ہے، کبھی بتی پہ خوش ہوتی ہے، کبھی آنے والا جانے والا. میں یہ نہیں پوچھتا کہ مہنگائی کا طوفان کہاں ہے، میں یہ پوچھتا ہوں حضور کی عزت کے لیے کہاں کھڑے ہو؟ ہولی بولو. ہم وہ نہیں ہیں جو ڈنڈی مارے ہم کہتے گئے روضہ رسول پہ جان نثار کا نعرہ لگائے وہ بھی کمینہ گئے، چور کا نعرہ لگائے وہ بھی کمینہ گئے، نواز عمران زرداری کا نعرہ لگائے وہ بھی کمینہ ہے. جو اونچا بولے وہ بھی بد نصیب ہے. اور قانون ہر ایک کے لیے حرکت میں آنا چاہیے. قانون کو برابر رکھو گے، قانون کے رکھوالو تم بھی بے غیرتی نہ کرو ورنہ تمہاری بھی پکڑ ہوگی. آج کل حضور کے غلام نکلے تھے تو تم اپنی وردیوں کا سہارا لے کر میدان میں تھے، آج تم خاموش ہو گئے تو ذلت رسوائی تمہارا بھی مقدر بنے گی. اس لیے سرخرو تو وہ ہو چکے. ہم نے یہ تو سنا تھا قدرت انتقام لیتی ہے، لیکن یہ بڑی جلدی دیکھ لیا کہ اللہ کیسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. اس لیے جن کی کوئی سننے والا نہیں ہے اللہ ان کی کتنی جلدی سنتا ہے. یہ دیکھ لو سارے ڈگڈگی بجا رہے ہیں، عہدے والے پریشان ہے کہ میرا نام کیوں آیا؟ ابھی تو نام آیا ہے، ابھی ہاتھ بھی پہنچے گا. منصب پہ ناز کرنے والوں تم بھی پکڑے جاؤ گے، جس جس عہدے میں بیٹھے ہو اور کچھ نہیں ہوگا، ذلت تمہارا مقدر بنے گی. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تم کہو گے ظلم اس نے کیا اس نے کیا کس نے کیا، اللہ فرمائے گا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، ہر چیز ضائع ہو جائے گی. اس لیے ہم پھر کہتے گئے کامیابی اقتدار دولت مال نہیں ہے، مومن کی کامیابی آخرت ہے، اور آخرت کی کامیابی ہم ہاتھ جوڑ کے بتانا چاہتے ہیں کوئی اور نہیں ہے، آمنہ کے لال سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے آ جاؤ بھولے بسرو، آ جاؤ سست لوگو، آ جاؤ کوتاہی میں ڈوبو، آ جاؤ دیوبندیو وہابیو سنیو شیعو، آ جاؤ. امت ہلاکت کی طرف چلی جا رہی ہے. سیاست کو بچائے، مال دولت اقتدار کو بچانے والوں قیامت کے دن کو یاد رکھو، وہاں کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، آمنہ کے لال ہوں گے. اور جو رسول مختار کے دربار در بار سے تعلق جوڑ چکا ہے حضور کی بھی سن لو. میرے پاک نبی فرماتے ہیں لوگوں جتنے بھی نبی آئے اللہ نے سب سے زیادہ مجھے اعزاز بخشا ہے، میری امت کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور میرے نبی فرماتے گئے قیامت کے دن شفاعت کا اللہ نے جو علم دیا ہے وہ بھی مجھے تھمایا ہے. جب کوئی پرسان غال نہیں ہوگا
کبھی ماحول کو منظر کو دیکھو تو صحیح، جس ماں نے اپنے خون کے قطرے دیے، جس باپ نے اپنا سب کچھ دیا، جس نے پسینہ صرف کیا گئے، جس ماں نے اپنا سب کچھ بچوں کے لیے دیا گئے، وہ بھی اتنی مجبور دیکھی، گھر کی دلیل پکڑ کے تو رو رہی تھی، مگر بچے کی چارپائی میت اٹھا کے سامنے لوگ لے گئے۔ ماں بیٹے کی میت کو روک نہ سکی، بہنیں تڑپتی تو رہی، بھائی کی میت کو روک نہ سکی، جوان بیٹے کی میت کو باپ سر پہ اٹھا کے مٹی کے سپرد کر تو آیا، مگر کچھ نہ کر سکا، کچھ نہ کر سکا، بینک بیلنس کام نہ آ سکا، اس کی پارٹی لیڈر کام نہ آ سکا، اس کی جماعت طاقت و قوت کام نہ آ سکی۔ وہ دفن کر کے مٹی ڈال کے واپس آ گئے۔ پھر سوچو کون ہے جو قبر کے اندھیرے میں بھی آپ کے سامنے آپ کی ڈھارس بندانے آپ کے سکون کے لیے آیا گئے۔ پیپل پارٹی والوں، نون والوں، پی ٹی آئی والوں، دیوبندیوں، وہابیوں، سنیوں، اللہ کی قسم ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، حسنین کے نانا گئے۔ بس یہ دیکھ لو ان سے تعلق کتنا گئے۔ پارٹی کے لیے تو بندے مار دیے، لیڈر کے لیے تو تم نے بندے مارے۔ تین بہنوں کا بھائی کہہ رہا تھا میرے لیڈر کو گھڑی چور کا کہا میں نے اس کو بھی مارا اور ان کو ماروں گا، نواز شریف کو چور کہا میں نے مارا اور ماروں گا، زرداری کو برا کہا میں ماروں گا، فلاں کو برا کہا۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، مجھے کسی پارٹی کا نمائندہ اور دشمن نہ سمجھو، مجھے بتاؤ کتا نبی کو بھونک رہا تھا، تمہارا جذبہ کیا تھا؟ آسیہ توہین کر رہی تھی، تمہارا مزاج کیا تھا؟ سلمان تصیر بک بک کر رہا تھا، تمہارا مزاج کیا تھا؟ اور تم نبی کے لیے کتنا روئے تھے، نبی کے لیے کتنا تڑپے تھے، نبی کے لیے کتنا تمہیں دکھ ہوا تھا۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، وہ پیر ہو، وہ مولوی ہو، وہ لیڈر ہو جو نبی کے لیے تڑپا گئے، اللہ کی قسم ہے میرا نبی اس کو مایوس نہیں کرے گا۔ بیٹے نے تو مٹی ڈالی، بھائی نے تو مٹی ڈالی، بہن تو گھر میں روتی رہی، آمنہ کے لال جلوہ گر رو گئے۔ فرشتے کہتے ہیں اٹھ بیلی بتا یہ کون ہے؟ اب ذرا سوچ کے بتاؤ کتنا مزہ آئے گا اس کو جو نبی کے لیے رویا، جو تڑپا، نبی کے لیے مرا، نبی کے لیے جیا۔ مجھے میرا ایمان ہے، آمنہ کے لال فرمایا گیا آج اس سے نہ پوچھو، آج مجھ سے پوچھو، یہ تو میرے نام کی باتیں کرتا رہا، یہ تو میرا نام جپتا رہا، میرے نام کے لوریاں اور میرے نام کے ترانے گاتا رہا۔ اس لیے اس دن پتہ چلے گا، دولت و مال و اقتدار و قوت پر ناز نہ کرو، حضور سے تعلق مستحکم کر لو، رونا نبی کے لیے، ہنسنا نبی کے لیے، محبت نبی کے لیے، طاقت نبی کے لیے، قوت نبی کے لیے بنا لو۔ جب قبر میں مصطفیٰ جلوہ گر ہوں گے مزہ تب آئے گا۔ حضور فرمائے آج اس سے نہ پوچھو، آج میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب جو کہے گا یہ بتاؤ، میں میرے علی کی زبان میں بتاؤں یہ کون ہے، احمد رضا کی زبان میں بتاؤں یہ کون ہے، خواجہ فرید کی زبان میں بتاؤں یہ کون ہے۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر سنو، انہی کے لیے تو میں کہتا رہا میدہ عشق بھی تو، میدہ یار بھی تو، میدہ دین بھی تو، ایمان بھی تو، مل کے پڑھو میدہ عشق بھی تو، میدہ یار بھی تو، میدہ دین بھی تو، ایمان بھی تو، میدہ عشق بھی تو، میدہ یار بھی تو، میدہ دین بھی تو۔ قرآن کہتا ہے مجرم الگ ہو جائیں گے، دنیا پسینے سے شرابور ہوگی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہاتھوں پہ ظلم کرنے والوں، رشوت لینے والوں، تشدد کرنے والوں، ظالم کا ساتھ دینے والوں، یہ ہاتھ بھی تمہارے نہیں ہوں گے، یہ وجود بھی تمہارا نہیں ہوگا۔ اس دن کوئی اور باتیں ہو رہی ہوں گی، اور
جس نے اپنی توانائیوں کو آمنہ کے لال کے نام پہ لگایا ہے، حضور کتنا کرم فرمائیں گے۔ اب ذرا سوچو دھوپ میں کھڑا ہونا کتنا مشکل ہے، پریشانی والی بات ہے، گرمی کتنی مشکل ہے، لیکن یہ گرمی کچھ نہیں ہے، یہ دھوپ کچھ نہیں ہے، یہ شدت کچھ نہیں ہے۔ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، گرمی اپنے عروج پہ ہوگی، انسان بے جناب بے لباس ہوگا، اس کی اوقات چودھری ملک نواب مولوی پیر سید غیر سید کا کوئی تعارف نہیں ہوگا، مرید لیڈر کارکن سارے ایک صف میں کھڑے ہوں گے، کوئی پرسان غال نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ اللہ کے جلیل القدر بندے بھی کہیں گے یا اللہ ہم سے ہمارا پوچھ، میری ماں جانے تو جان، میرا باپ جانے تو جان، میری اولاد جانے تو جان، آج مجھ سے میرا پوچھو۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں نبی کے غلاموں، آؤ ذرا ادھر تو دیکھیں، اماں چھوڑ گئی، بابا چھوڑ گیا، بچے چھوڑ گئے، رشتے ناتے چھوڑ گئے، میرے نبی فرماتے گئے میں پل صراط پہ ہوں گا، جب گزرنے والے گزریں گے، لڑکھڑائیں گے، گرتے جائیں گے، حضور کون بچانے والا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے صحابوں نے پوچھا آقا ہم آپ کو ڈھونڈے تو کہاں ڈھونڈے؟ میرے نبی فرماتے گئے میرے امتی، میری تیری مشکل کے لمحات میں مجھے ڈھونڈنا گئے تو میزان پہ ڈھونڈنا، میزان پہ عمل تول رہے ہوں گے کہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، رشوت والے مرید کو پیر نہیں بچائے گا، زانی کارکن کو قائد نہیں بچائے گا، بدکار بیٹے کو باپ نہیں بچائے گا، گھٹیا کو پیر قائد نہیں بچائے گا۔ اللہ والوں کی تو اس کے لیے سفارش ہوگی جن کے عمل میں سستی ہوگی مگر دین میں بغاوت نہیں ہوگی۔ حضور فرماتے گئے میں میزان پہ کھڑا ہوں گا، آنے والے آئیں گے، عمل کم ہوتے جائیں گے، پھر میں دیکھوں گا اس نے فلاں جگہ مجھ پر درود بھیجا تھا، میرا تذکرہ کیا تھا، میرا نام لیا تھا، میرا نام لیا تھا، میں وہاں کرم فرماؤں گا، پل صراط پہ کرم نوازی ہوگی، وہاں ہوگی۔ اب جو اتنا کریم و لجپال ہے اس کے لیے ہم نے کتنا ٹائم، کتنی محنت، کتنا تعلق، کتنا پختہ کام کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے گئے پھر منظر ایسا ہوگا اللہ کی مخلوق دوڑی پھرے گی، اماں بابا بھائی بچے بھتیجے، کوئی پرسان غال نہیں ہوگا، دنیا دوڑتی جائے گی، جا کے آدم کے پاس جائے گی، انت ابو البشر خلقک اللہ بیدہ ونفخ من روحہ وامر الملائکہ فسجدوا لک اشفع لنا الی ربک۔ وہ کہیں گے بابا تیری اولاد ہے، ابا تیرے بچے ہیں، بابا مہربانی کرو، آج پرسان غال کوئی نہیں بن رہا، ہمارے اوپر کرم نوازی ہو جائے۔ اللہ نے آپ کو وجاہت دی، اللہ نے آپ کو عزت دی، اللہ نے آپ کو عظمت دی، آج کرم فرمائے۔ ہر نبی کے دروازے پہ قوم دوڑتی دوڑتی جائے گی، وہ فرمائیں گے آگے جاؤ، آگے جاؤ، آگے جاؤ، اذهبوا الی غیری۔ آدم کے دروازے سے ابراہیم، ابراہیم کے دروازے سے گزر کر نوح، خلیم، خلیل، اس طرح دروازوں سے گزرتی ہوئی قوم آئے گی، ہر ایک نبی کہے گا اذهبوا الی غیری۔ وہ پارٹیوں، لیڈروں، جماعتوں، مولویوں، پیروں کے لیے مرنے والوں، کوئی تو وہ بھی ہوگا جو اس دن دروازہ کھول کے کہے گا آنا لگا، آنا لگا، آنا لگا۔ اللہ کے سارے پیغمبروں کو کروڑوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو، سارے کہیں گے آگے جاؤ اذهبوا الی غیری۔ مگر سنیو تمہارا نبی، دیوبندیو تمہارا نبی، وہابیو تمہارا نبی، شیعو تمہارا نبی، سیاسیو، سماجیو، تنظیموں رکھنے والوں تمہارے نبی دروازہ کھول کے فرمائیں گے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔
اس دن معلوم ہوگا۔ لیکن قسم ہے اللہ کی، عاشقوں نے تو ہر دور میں تڑپتے روتے ہوئے یہی کہا گئے، آسان سانور علیہ سو کے کہنا، آسان سانور علیہ سو کے کہنا۔ حضور سستیاں بھی گئے، مزاج میں کاغلی بھی گئے، اذان کی آواز بھی اثر نہ کر سکے، لیکن ہم تیری شریعت کے باغی نہ تھے، تیرے دین کے باغی نہ تھے۔ عمل میں سستی ضرور تھی مگر دین کے باغی نہ تھے۔ آج مہربانی ہوگی، آج رب جلال پہ گئے، کوئی پرسان غال نہیں ہے، تو عاشق جاتے ہوئے کہہ رہے آسان سانور علیہ سو کے کہنا، اگے کول اگلے پلے سو کے کہنا، آسان سانور۔ کیونکہ حضور فرماتے ہیں میں اپنے دامن میں چھپاؤں گا۔ تو عاشق کہتا ہے وہ جو باتیں آپ نے فرمائی تھی وہ لجپالی ہوگی کہ نہیں؟ اوہے کول اگلے پلے سو کے کہنا، آسان سانور۔ نگھر دی نگاہی بھلے سو کے کہنا، اور رس رنج پرانی وجہ سو کے کہنا۔ حضور جب عمل میں کمزوری ہوگی وہاں آپ کی شفقتیں کتنی ہوگی، اور رس رنج پرانی وجہ سو کے کہنا، آسان سانور آسان سانور علیہ سو کے کہنا۔ ہے ازلو تے اسیلو اے تتڑی تو سادی، ہے اسلو تے ازلو اے تتڑی تو سادی، ہے کملی کول گھر وسے سو کے کہنا، آسان سانور علیہ سو کے کہنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوة يدعو بها وأريد أن أخبطي شفاعة لأمتي في الآخرة۔ امتیوں، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے جس کی قبولیت کا وعدہ کیا گئے۔ نبیوں کے سلطان کی بات سنو، ڈونگا باغ میں آنے والوں، میرے نبی فرماتے ہیں ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی ہے، میں نے نہیں مانگی، میں نے نہیں مانگی۔ اب ذرا سوچ کے بولنا، اور سوچ کے بولنا، مجھے بتانا جس نبی نے بتایا میرا حسین شہید ہوگا تب بھی نہیں مانگی، حمزہ شہید ہوئے تب بھی نہیں مانگی، اکبر کی جوانی لٹی اس کے لیے بھی نہیں مانگی، زہرا کے لیے، علی کے لیے، ابو بکر، عمر، عثمان کے لیے دنیا میں نہیں مانگی۔ بتاتے گئے یہ ہوگا، یا رسول اللہ کب مانگو گے؟ فرمایا میں نے آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہے، جب تم پہ مشکل گھڑی ہوگی تب وہ دعا مانگوں گا، یا اللہ تو نے وعدہ کیا گئے مجھے راضی کرنے کا، اب راضی ہو جا۔ اللہ فرمائے گا محبوب آپ کو راضی کرنا گئے۔ پھر مصطفیٰ سے پوچھا آپ کیسے راضی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک امتی جہنم میں جائے گا۔ اب سوچو تو صحیح، ہم نے کتنا ٹائم نبی کو، دین کو، شریعت کو، ناموس رسالت کو دیا گئے، اور کریم کی کرم نوازیاں دیکھ لے۔ فرمایا یوزو للانبیاء منابر یجلسون علیہا
يبقى منبری لا اجلس علیہ قائما بین یدی ربی منتعبا. فرمایا عزت کے ساتھ نبی ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. حضور فرماتے گئے میں تمہارے لیے کبھی پل صراط کی طرف جاؤں گا, کبھی میزان کی طرف جاؤں گا, کبھی حوض کوثر میں پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے جاؤں گا. تو اسی لیے ہم بھی کہتے گئے کملی کول گھر بسے سو کے کہنا آسان آلساول علیہ سو کے کہنا اوہے کول گلے پلے سو کے کہنا اور رس رنگ پرانی وجہ سو کے کہنا. آج امت کی پریشانی دیکھو. 100 سال پہلے صوفی نے اس تصور کو بیان کر کے کہا تو سادی سدی جا تے در در مری جا, تو سادی سدی جا تے در در مری جا, کتی کو پکڑ بدھ بلے سو کے کہنا. آج کوئی فرانس امریکہ برطانیہ روند جرا روندے جا رہا امت کو. کوئی انڈیا کی صورت میں, کوئی روس کی صورت میں. امت مسلتی جا رہی ہے, کچلتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے. کوئی پرسان غال نہیں ہے. کہیں سوچو تو صحیح, تم نے سب کچھ پکڑا, نبی کا دامن کتنی مضبوطی سے پکڑا ہے. جب نبی کا دامن مضبوطی سے پکڑو گے تو پھر ذلت رسوائی دور ہو جائے گی. تو شادی صدی جا کہ در در مری جا, کتی کو پکڑ بدھ بل ہے سو کے کہنا آسان آلساول. حضور فرماتے گئے پھر جب میں دیکھوں گا اللہ جلال میں گئے, سورج سوانیزے پہ گئے, زمین تپ رہی گئے. فرمایا پھر میں سجدے میں سر جھکاؤں گا, پھر اللہ کی تسبیح بیان کروں گا. پھر میرا پروردگار اپنے محبوب سے کہا ارفع رأسک, محبوبہ یہ تیرے لیے تو نہیں ہے, یہ تو ان کے لیے ہے. محبوبہ اللہ کا نبی کہہ گیا یا اللہ یہ بھی تو میرے ہیں. 1.25 لاکھ نبی کہیں گے یا اللہ جو گناہگار ہیں وہ تیرے, تو جان وہ جانے. نیکوں نے میری بات سنی تھی یہ جانے یہ میرے ہیں. مگر آپ کا نبی کیا کہے گا, اللہ جو نیک ہیں وہ تیرے, جو برے ہیں وہ میرے. جو نیک ہیں وہ تیرے ہیں, وہ برے گئے وہ میرے, برے گئے وہ میرے. یا اللہ یہ میرے گئے. اللہ فرمائے گا سر اٹھا. محبوب فرماتے ہیں میں اور تسبیح بیان کروں گا. اللہ فرمائے گا سر اٹھا. محبوب اٹھا سر. اب ہم کہتے گئے جس جس کو تو چاہتا گئے جہنم سے نکالتا جا, جنت میں ڈالتا جا. اس کا مزاج دیکھیے, محبوب کا انداز دیکھیے, عاشق کا انداز دیکھیے. لیکن پہلے یہ جذبہ رکھو, یہ طاقت, یہ قوت, یہ عشق کرو. اندھا میں کہہ نہیں سکتا لیکن ٹوٹ کے یقین کے ساتھ عشق کرو, مایوسی نہیں ہوگی. ایک عالم نے بیان کرتے ہوئے کہا قیامت کا دن ہوگا, سورج سوانیزے پہ ہوگا. ایک دیہاتی بوڑھا کھڑا ہو کے کہنے لگا حضرت صاحب بالکل ٹھیک ہے, مگر یہ بتاؤ وہاں ہمارے نبی بھی ہوں گے. سرائکی میں کہنے لگا اے دسو اتھے میڈا پاک محمد بھی ہو سی. وہ کہنے لگے ہاں ہو سی. تو وہ بابا یوں تڑپا اور وجد میں آتے ہی اس نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. وہ وجد میں آ کے کہتا ہے محمد ہو سی والخیر ہو سی والخیر ہو سی. اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا, ہم نے کیا کیا گئے. ان کی بات تو وہ کرے جو زندگی ان کے لیے گزارے. میرے نبی فرماتے ہیں اٹھاؤں گا سر. فرمائے گا جیلو محبوب اب نبی دیکھیں تو خوش ہو جائیں.
جس کو دیکھیں خوش ہو کے یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، اس نے بھی میرا، اس نے بھی میرا، نعرہ میرا کام، میرا نام لیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں آؤں گا جہنم سے نکالتا جاؤں گا، پھر نکال کر جنت میں لے جاؤں، یوں ہاتھ پکڑوں گا، تو بھی جنت میں جا، تو بھی جنت، تو بھی جنت۔ آگے حدیث سنیے مزہ آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں حتی ان خازن النار لیقول یا محمد ما ترکت لغضب ربک فی امتک، میں یوں نکالوں گا جہنم سے، یوں نکالوں گا، یوں نکالوں گا کہ جہنم کا دروغہ آ کے کہے گا حضور ایک بھی لیجے پیس چھڑیا۔ دروازے جہنم کے یوں بجیں گے اندھیری میں جیسے کھلے گھر کے بند کھلے دروازے بجتے گئے۔ فرماتے ہیں میں یوں نکالوں گا، نکالتا جاؤں گا، جنت میں ڈالتا جاؤں گا، اور جب جنت میں ڈالنے کے لیے ان کو نکالوں گا تو جو گناہگاروں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آئے گا ان کی بھی چس دیکھنے والی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے گئے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ یعنی نیک کہہ رہے ہوں گے جب ہاتھ نبی کا لگے گا تو نیک کہیں گے گناہگار کو کوئی ایک قدہ گناہ ادھارا ہی دے دو سانو بھی پاک نبی دا ہے۔ لیکن آؤ اس بات پہ ختم کرتے گئے بے بسم اللہ اوے اسم اللہ دا سرور عالم اے نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا حدوں درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا میں قربان اتنا تھی باغو تے جنا ملے نبی سہارا او محبوب حبیب ربانا تے ہمی روز حشر دا اوے آپ یتیمات تے ہاتھ سرے تے ادھر دا واغ کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کردہ جبریل جے سچا کر تے نبیاں دا سر وما علیہ